نیب قانون میں نئی ترمیم کے بعد اب نیب سے متعلقہ جتنے بھی مقدمات ہیں ان میں سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ختم ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو چیمبر اپیلیں تھیں آج کے اس فیصلے کے بعد وہ انفرکچس ہو چکی ہیں۔ جو 9 مئی کے مقدمات کے پی حکومت نے ان کی صوبائی کابینہ نے بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس میں ریڈیو پاکستان حملہ کیس بھی شامل تھا۔ ناظرین، آج جمعہ کا بابرکت دن ہے، لیکن بانی تحریک انصاف عمران خان اور ان کے نامزد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں۔ جن خبروں کی تفصیلات اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس میں 2 خبریں عمران خان صاحب سے متعلقہ ہیں سپریم کورٹ سے، اور 2 ہی خبریں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب سے متعلقہ ہیں۔ لیکن افریدی صاحب کی جو خبریں ہیں وہ جڑی ہیں وفاقی آئینی عدالت سے۔ لیکن ان 4 خبروں کی ڈیٹیل جو ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جمعہ کا بابرکت دن تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے اور سہیل افریدی صاحب کے لیے مہنگا پڑا ہے، بھاری ثابت ہوا ہے۔ تو پہلی خبر سے ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کی، جو آج 3 رکنی بینچ نے نیب قانون کے اطلاق سے متعلق ایک بڑا فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ اب اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دے دیا ہے کہ حکومت کی طرف سے یا پارلیمنٹ کی طرف سے جو نیب قانون میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو حتمی اپیل ہے وہ وفاقی آئینی عدالت میں دائر کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اسی بات کو انڈورس کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ نیب قانون میں نئی ترمیم کے بعد اب نیب سے متعلقہ جتنے بھی مقدمات ہیں ان میں سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ختم ہو چکا ہے، اور ترمیم کے بعد اب تمام تر جو اختیارات ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت کو منتقل ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کا 30 صفحات کا یہ فیصلہ جسٹس محمد علی مظہر نے تحریر کیا ہے، اور اس فیصلے میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 175 ہے، آئین کا آرٹیکل 185 ہے اور جو نیب قانون کا آرٹیکل 32 ہے، اس کی ہارمونیس جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے مطابق آئندہ سے جتنی بھی اپیلیں ہائی کورٹ کے خلاف ہیں یا نیب سے متعلقہ جتنے بھی کیسز ہوں گے، چاہے مرکزی اپیلیں ہوں گی، چاہے مرکزی اپیلوں سے جڑے اینسلری معاملات ہوں گے، انٹرم آرڈر ہوں گے، عبوری احکامات ہوں گے، وہ تمام کیسز وفاقی آئینی عدالت میں جائیں گے۔ کچھ سوالات دوران سماعت اٹھائے گئے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مرکزی اپیل تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی آئینی عدالت جائے گی، لیکن ضمانت اور سزا معطلی سے متعلق جو آرڈرز ہیں اس پر سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے۔ یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ جب نیب قانون میں ترمیم کی گئی اس کے بعد بھی سپریم کورٹ میں نیب سے متعلقہ ضمانت کے مقدمات سنے گئے، تو لہٰذا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے ان فیصلوں کے بعد بن چکی ہے جو کہ سرنڈر نہیں کی جا سکتی۔ ان دونوں سوالات کا بھی عدالت نے جواب دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ڈکلیئر کیا ہے کہ اگر ماضی میں نیب قانون میں ترمیم ہونے کے باوجود بھی کسی کیس میں اگر نیب کی طرف سے، وکلاء کی طرف سے سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار پر اعتراض نہیں اٹھایا گیا، یا سپریم کورٹ کے بینچ کی طرف سے کوئی لیپس ہوا ہے، وہ اعتراض نہ اٹھانا، وہ جو ججز کا حکم ہے، ان سے سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بن جاتا، بلکہ آج کے فیصلے میں ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ ہر عدالت کا جو دائرہ اختیار ہے، جو جورسڈکشن ہے، وہ کانسٹیٹیوشن اور قانون واضح کرتا ہے۔ اور دوسرا جو عدالت نے اہم نقطہ طے کیا ہے جس سے عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ ہٹ ہوں گے، وہ نقطہ یہ ہے کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ نہ ضمانت بلکہ ضمانت کے ساتھ ساتھ جو سزا کی معطلی کے جو معاملات ہیں انہیں بھی سپریم کورٹ نہیں سن سکتی۔
اب آپ جانتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو کچھ ہفتوں پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی سزا سسپینڈ نہیں کی جائے گی، عمران خان کو ضمانت نہیں دی جائے گی، لیکن مرکزی اپیلوں پر عدالتی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ اس ہائی کورٹ کے 30 اپریل 2026 کے فیصلے کے خلاف عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی اپیلیں ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے سپریم کورٹ میں فائل کی گئی تھیں، جن پر اعتراضات لگ کے وہ اپیلیں واپس کی گئیں اور پھر چیمبر اپیل فائل کی گئی رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف۔ آج کے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے اس فیصلے کے بعد وہ جو چیمبر اپیلیں عمران خان صاحب نے اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی طرف سے ان کی لیگل ٹیم نے فائل کی تھیں وہ بھی انفرکچس ہو چکی ہیں۔ اب وہ چیمبر میں قابل سماعت نہیں رہی کیونکہ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے ہی نہیں کہ نیب سے متعلقہ یا نیب سے جڑے جو کیسز ہیں اس پر سپریم کورٹ اپنا دائرہ اختیار استعمال کرے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو چیمبر اپیلیں تھیں آج کے اس فیصلے کے بعد وہ انفرکچس ہو چکی ہیں۔ آسان الفاظ میں وہ پینڈنگ تو ہیں سپریم کورٹ میں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ خارج کی جا چکی ہیں۔ عمران خان کی اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں، صرف تحریری فیصلہ آنا باقی ہے۔ ایک اور درخواست عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں دائر کی تھی ملاقات کے حوالے سے۔ ملاقات کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو عارضہ تھا عمران خان صاحب کا آنکھوں کا کہ ذاتی معالجین سے ٹریٹمنٹ کروایا جائے، الشفا ہاسپٹل میں خان صاحب کا علاج ہونا چاہیے، لیکن وہ درخواست عمران خان کی طرف سے براہ راست نہیں بلکہ ان کے وکیل عزیر کرامت بھنڈاری کی طرف سے دائر کی گئی تھی، جس پر اعتراضات لگے تھے کہ وکالت نامہ نہیں ہے عمران خان صاحب کا، اپیل براہ راست عمران خان کی طرف سے دائر نہیں کی گئی، اس پر بھی ایک چیمبر اپیل فائل ہوئی تھی۔ اب وہ چیمبر اپیل فائل ہونے کے بعد عمران خان صاحب کا جو وکالت نامہ تھا وہ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا گیا تھا۔ آج ان کے وکیل عزیر کرامت بھنڈاری صاحب نے تیسری اپلیکیشن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کو دی ہے۔ سپریم کورٹ کا دروازہ عمران خان نے اپنے وکیل عزیر کرامت بھنڈاری کے ذریعے کھٹکھٹایا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آنکھوں کے عارضے سے متعلق جو درخواست ہے اسے سماعت کے لیے فکس کیا جائے، اور لیگل ٹیم کا یہ کہنا کہ ہماری تیسری درخواست ہے، 2 درخواستیں ڈکلائن ہو چکی ہیں، 2 درخواستوں پر جلد سماعت نہیں ہو سکی، آج ہم تیسری درخواست دینے آئے ہیں کہ علاج معالجے کے معاملے پہ عمران خان صاحب کی پٹیشن کو سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے فکس کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ارلی ہیئرنگ پہ چیف جسٹس آف پاکستان پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن 2 مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، عمران خان صاحب سے جڑے، خیبر پختونخوا سے جڑے، تحریک انصاف سے جڑے، اور خاص طور پہ سہیل افریدی صاحب سے جڑے۔ اب پچھلے دنوں خیبر پختونخوا تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا کہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک فورس تشکیل دیں گے، جس کو رہائی فورس کا نام دیا گیا۔ اب وہ جو رہائی فورس تشکیل دینے کا جو معاملہ تھا اسے چیلنج کیا گیا وفاقی آئینی عدالت میں، ایک شہری کی طرف سے یہ پٹیشن عدالت میں لائی گئی، جس پر آئینی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو یا ان کی حکومت کو نوٹس کر کے جواب مانگا تھا، کیونکہ درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ قانون کے مطابق کوئی سیاسی جماعت یا کوئی وزیر اعلیٰ ایسی رہائی فورس نہیں بنا سکتا جو کہ آئین اور قانون سے بالاتر ہو، ایسی کوئی رہائی فورس نہیں بن سکتی جس کی قانون اور آئین اجازت نہ دیتا ہو۔ تو وفاقی آئینی عدالت نے اس پہ نوٹس کیا تھا خیبر پختونخوا حکومت کو، ان کے متعلقہ فریقین کو، اور جواب مانگا گیا تھا۔ اب یہ مقدمہ سہیل افریدی کے خلاف ان کے فیصلے پہ کہ رہائی فورس کے ذریعے عمران خان صاحب کی جو ایکویٹل ہے، جو ان کی بریت ہے یا جو رہائی ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا، یہ 29 جولائی کو وفاقی آئینی عدالت میں سماعت کے لیے فکس کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں وفاقی آئینی عدالت کا بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ لیکن ایک اور مقدمہ بھی ہے، جو 9 مئی کے مقدمات کے پی حکومت نے، ان کی صوبائی کابینہ نے بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کلوز کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس میں ریڈیو پاکستان حملہ کیس بھی شامل تھا۔ اب وہ مقدمہ بند کرنے کے اوپر جو کابینہ کا فیصلہ تھا اس پر ریڈیو پاکستان نے رجوع کیا تھا وفاقی آئینی عدالت سے، بلکہ پہلے تو معاملہ ٹرائل کورٹ میں بھی گیا تھا اور ٹرائل کورٹ نے بھی اس کے اوپر اپنا ایک آرڈر جاری کیا تھا، لیکن وفاقی آئینی عدالت نے یہ جو صوبائی کابینہ کا فیصلہ تھا کہ 9 مئی کا ریڈیو پاکستان کا فیصلہ، اس کی فائل کو کلوز کیا جائے گا، اس پر حکم امتناع جاری کر دیا تھا۔
اور ریڈیو پاکستان کی آئینی عدالت سے درخواست یہ تھی کہ اس کیس کو خیبر پختونخوا کی ATC عدالت سے لے کے کسی دوسرے صوبے کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں منتقل کیا جائے. تو یہ مقدمہ بھی جو KP حکومت 9 مئی ریڈیو پاکستان کا کیس ختم کرنے جا رہی تھی، اسے بھی آئینی عدالت میں 29 جولائی کو ہی سماعت کے لیے فکس کیا گیا ہے. جسٹس امین الدین خان صاحب کا جو بینچ ہے وہی اس مقدمے کی سماعت بھی کرے گا. تو جمعہ کا دن بظاہر تحریک انصاف، بانی PTI اور سہیل افریدی صاحب کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، بلکہ بھاری پڑا ہے.